بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام فرید ہے اور میری بیوی کا نام فائقہ۔ ہم دونوں نے پسند کی شادی کی ہے اور شادی کے لیے گھر والوں کو بھی اس سے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ پہلے ہمارے معاملات بالکل صحیح چلتے رہے، لیکن اس کے بعد ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ کشیدگی بڑھتی چلی گئی۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں یونیورسٹی میں تھا۔ پہلی دفعہ یونیورسٹی میں میں نے اس کو دیکھا تھا۔ جب میں نے اس کو دیکھا تو وہ کافی بولتی تھی، ویسٹرن کپڑے پہنتی تھی، لڑکوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا، کھانا پینا تھا، اور وہ اس چیز کو ذرا بھی معیوب نہیں سمجھتی تھی، لیکن مجھے یہ سب بہت عجیب لگتا تھا۔ وہ میری کلاس میں پڑھتی تھی، لڑکوں کے ساتھ فری ہونا، بات چیت کرنا، گھومنا پھرنا، یہ اس کے لیے معمولی سی بات تھی، جبکہ وہ میری کلاس میں تھی اور میں اس کے ساتھ بالکل بھی بات نہیں کرتا تھا۔ ہماری پہلی ملاقات لائبریری میں ہوئی، جب یونیورسٹی کے ایگزام ہونے والے تھے اور پیپر کی تیاری کے لیے لائبریری میں سبھی بیٹھے تھے کہ اچانک ہی جہاں میں بیٹھا ہوا تھا لائبریری میں آ کر فائقہ بھی اسی ٹیبل پہ آ کے بیٹھ گئی اور دھیمی آواز میں مجھے کہنے لگی کہ آپ مجھے یہ ٹاپک سمجھا دیں گے۔ میں نے اس کو سمجھا دیا اور وہ اٹھ کے چلے گئی۔ اگلے دن بھی ایسا ہی ہوا۔ یہ سلسلہ تقریباً 1 ہفتے تک چلا۔ اس نے مجھے کہا، فرید اگر آپ برا نہ مانیں تو آپ سے ایک بات کروں، مجھے کلاس میں کوئی سمجھانے والا نہیں ہے، اگر آپ مجھے ڈیلی کام کروا دیا کریں تو مجھے جلدی سمجھ آ جایا کرے گی۔ وہ لڑکوں کے ساتھ جلدی فری ہو جانے والی لڑکی تھی، لڑکوں کے ساتھ گھومنا پھرنا، آزاد ماحول میں رہنے والی لڑکی تھی، گلے میں دوپٹہ نہ ہونے کے برابر تھا، مگر ان سب چیزوں سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ روز آتی اور میں اس کو پڑھا دیتا۔ ایک دن وہ میرے سامنے آئی اور بیٹھ کے رونا شروع ہو گئی۔ میں نے اس سے پوچھا کیا ہوا؟ میں عجیب سا پریشان ہوں۔ مجھے کہنے لگی میرا علی کے ساتھ بریک اپ ہو گیا ہے۔ یہ سن کر مجھے بہت غصہ آیا۔ میں نے کہا تم میرے پاس پڑھنے کے لیے آتی ہو، آئندہ اس طرح کی کوئی فضول بات میرے سامنے مت کرنا۔ وہ آئندہ سے محتاط ہونے لگی۔ اس کے بعد وہ جب بھی آتی خاموشی سے آتی، میرے پاس پڑھنے آتی، میں اس کو سمجھاتا اور وہ خاموشی سے چلی جاتی۔ میں نے دیکھا وہ پہلے جیسی نہیں رہی۔ میں نے اپنا کام کیا اور لائبریری سے چلا گیا۔ اس دن وہ نہیں آئی تھی۔ یونیورسٹی سے سارے اسٹوڈنٹ گھر کو جا رہے تھے۔ اچانک میں نے دیکھا فائقہ مجھے پکار رہی ہے اور روتی ہوئی آ رہی تھی۔ میں نے اس کو دیکھا تو علی اس کے پیچھے آ رہا تھا اور اس کے ساتھ 4 لڑکے بھی تھے۔ یہ دیکھ کر میں حیران اور ہکا بکا ہو گیا۔ وہ میرے پاس آئی اور مجھے میری مدد کو پکارنے لگی کہ علی اور اس کے دوستوں سے مجھے بچا لو، اور میں نے اس کو بچایا۔ دراصل وہ ایک بہت اچھی لڑکی تھی، لہٰذا یونیورسٹی سے ڈگری کمپلیٹ کرنے کے بعد ہم دونوں نے ایک دوسرے کو پسند کر لیا اور شادی کا فیصلہ کر لیا۔ شروع وہ میرے ساتھ گاؤں میں رہنے لگی، گاؤں کے ماحول میں ایڈجسٹ ہوگی۔ گاؤں کا ماحول اس کو بہت اچھا لگا، مشرقی لباس پہنتی تھی۔ پھر میری جاب ہوگی اور اس کو میں شہر لے آیا۔ شہر میں وہ چند ہی دن رہی، لیکن اس کو پھر گاؤں کی یاد ستانے لگی۔ مجھے گھر جانا ہے، مجھے گھر جانا ہے، اس طرح کی رٹ لگانے لگی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تم اپنی ضروریات کا خیال رکھو، میں تمہیں گھر بھیج دیتا ہوں۔ وہ میرے ساتھ یہاں چند دن رہی، میری ضروریات کا خیال رکھنے لگی، کھانا پینا، لیکن آہستہ آہستہ وہ اپنے ویسٹرن ماحول میں بدل گئی۔ دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے جانا، مغربی لباس پہننا، لوگوں کے ساتھ گھومنا پھرنا، گھر کو توجہ نہ دینا۔ میں یہ سب دیکھ کے بہت پریشان تھا۔ میں نے اس کو بہت سمجھایا، لیکن اس نے میری بات نہ مانی۔ اس نے مجھے کہا کہ تم ملازمہ رکھ لو جو گھر کا کام بھی کرے اور تمہارے لیے ناشتہ اور کھانا بھی بنائے۔ مجھے کوئی کام نہیں آتا، خیر میں نہیں کام کروں گی۔ خیر میں نے یہ ساری باتیں رد کی اور میں نے ایک ملازمہ رکھ لی۔ میں بہت پریشان ہوا کہ اگر یہی کام چلے گا تو میں گاؤں بھیج دوں گا۔ اس نے 1 ہفتے کے لیے گاؤں جانا ہی بہتر سمجھا۔ گاؤں میں وہ گاؤں کے ماحول میں رہی، لیکن شکر ہے وہاں مغربی لباس اور بیہودہ لباس نہیں پہنا، ورنہ میرے ماں باپ پریشان ہو جاتے۔ میں کبھی کبھی اکیلا سوچتا کہ میں نے اس کے ساتھ شادی کیا کی اور کیوں کی، بدلے میں مجھے کیا ملا۔ میں پریشان ہوں، ایک ملازمہ رکھی ہے۔ فائقہ دوبارہ شہر آ گئی۔ ملازمین کو تقریباً 1 مہینے کے بعد وہ کام سے نکال دیتی۔ مجھے بہت برا لگتا۔ اگر تم جس ماحول میں رہ رہی ہو تمہیں اس کا کوئی اندازہ نہیں، ایک کام کرنے والی آتی تم ہر مہینے اس کو کام سے نکال دیتی ہو۔ میں نے ایک باپردہ عورت رکھ دی، گھر کا کام کرنا، کھانا بنانا، ناشتہ بنانا، کپڑے دھونا، سب کام کرتی تھی۔ میں نے اس ملازمہ کی شکل نہیں دیکھی تھی اور میں نے فائقہ سے کہا کہ اب تم اس کو بد کردار نہیں کہہ سکتی اور نہ ہی تم اس کو کام سے نکال سکتی ہو۔ یہ گھر کا سارا کام کرتی ہے، ابھی تک میں نے اس کی کوئی شکل نہیں دیکھی۔ یہ باپردہ عورت ہے، ہمارے گھر پہ ہی رہے گی، اس کو کہیں نہیں جانے دوں گی۔ پہلے تو مجھے محسوس نہ ہوا، لیکن آہستہ آہستہ فائقہ اس کے ساتھ کہیں جانے لگی، کچھ کرنے لگی۔ مجھے تھوڑا سا شک محسوس ہوا۔ ایک دن میں نے سوچا کیوں نہ ان کا پیچھا کیا جائے۔ ایک دن آفس سے نکلا، ان دونوں کا پیچھا کیا۔ فائقہ اور ساجدہ فلیٹ سے نکلی اور پتہ نہیں کہاں جلدی سے چلی گئی۔ میں نے پوچھا تو بہانہ بنا دیا۔ کمرے میں بھی جب ہوتا تو وہ علیحدہ کمرے میں دونوں موجود ہوتی۔ مجھے دیکھ کے بڑا پریشانی سی ہوتی کہ آخر یہ دونوں کر کیا رہی ہیں۔ آخر ایک بوڑھی عورت
اس کو الٹا سیدھا تو نہیں کچھ کر رہی؟ فائقہ تو پہلے ہی بیوقوف اور بے عقل ہے۔ خیر میں نے ایک دن اس کمرے میں خفیہ کیمرہ لگا دیا کہ جو کچھ کریں گے مجھے فوراً پتہ چل جائے گا۔ خیر میں نے دیکھا وہ بوڑھی عورت ترجمہ قرآن کے ساتھ فائقہ کو پڑھا رہی تھی، اور فائقہ مشرقی لباس پہنے، اور میں حیران ہو گیا کہ فائقہ وہ بھی ترجمے کے ساتھ قرآن پاک۔ میں گھر آیا تو میرے لیے پانی کا گلاس پیش کیا۔ میں نے پوچھا کیا چل رہا ہے، میرے پیچھے کیا کر رہی ہو، یہ اماں تمہیں کیا کام سکھا رہی ہیں؟ فائقہ نے کہا یہ بہت اچھی ہے اماں، انہوں نے مجھے بتایا کہ خدا کے بعد شوہر ہی ہوتا ہے جس کی خدمت کرنی چاہیے۔ میں بہت شرمندہ ہوں کہ میں نے آپ کی خدمت نہیں کی، آپ کے ساتھ بدتمیزی کی۔ مجھے آپ کے حقوق و فرائض کا خیال رکھنا چاہیے۔ سارے دن آپ باہر کام کرتے ہیں، کس کے لیے کرتے ہیں؟ میرے لیے کرتے ہیں، ہمارے لیے کرتے ہیں۔ لہٰذا میں نے ترجمہ کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا اور 5 وقت کی نماز بھی شروع کر دی ہے۔ خود کھانا بنایا کروں گی بالکل، اور آپ کے لیے کپڑے بھی پریس کیا کروں گی، اور سارے دوستوں سے کبھی نہیں ملوں گی اور نہ کبھی بات کروں گی۔ سر پہ دوپٹہ اور باپردہ ہو کر رہوں گی۔ یہ بات سن کر تو میں حیران رہ گیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اب میں قرآن کی آیت اور قرآن مجید سے متعلق 1 مہینے سے میں نے یوٹیوب چینل بھی بنایا اور اس پر کام کر رہی ہوں۔ مجھے بہت اچھا لگا۔ میں نے اس کو سراہتے ہوئے کہا کہ تم جو کام کر رہی ہو تم اس میں ضرور کامیاب ہوگی، اور یہ کام کبھی چھوڑنا مت، تم بدل گئی ہو، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ افسانہ نگری کے سامعین کے لیے فائقہ اور فرید کی یہ تو تھی کہانی۔ اچھی لگے تو لائک کریں۔